وأصحابه الطاهرين وعلى من دعا بدعوته وحظى بحظوه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، احترام کے قابل معزز حاضرین، آج کا عنوان بہت اہم ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہت ساری باتوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. دنیا کے اور ہمارے ملک کے حالات کی روشنی میں ان باتوں سے واقفیت امت کا درد رکھنے والے طبقے کو ہونا چاہیے. دوستوں، خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین پوری کی پوری اللہ کی ہے. زمین کے مالک اللہ ہیں. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث بناتے ہیں. نیک انجام تقوی والوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت یہ بنائی ہے کہ پوری زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا اور انسان کو ٹیمپروری مالک بنایا. پورے زمین کے حصے بنا دیے گئے، ملک بن گئے، کنٹریز بن گئے. اس زمین کے اوپر ٹیمپروری طور پہ کسی کو مالک قرار دے دیا گیا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو پوری روئے زمین کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے. انسان کو ٹیمپروری طور پہ جب زمین کا مالک بنایا گیا، اس زمین کا وہ جیسے چاہے ویسے استعمال کر سکتا ہے. اس پر اس کو اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو خراب کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیے، وقت بہت تھوڑا ہے اور آپ کو بہت ساری باتیں سمجھانی ہیں. اس لیے نیند آئے تو جھٹک دیں، نیند کو بے توجہی سے نہ سنیں، غور سے سنیں تاکہ وہ سننا ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے. محترم بزرگوں، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیمپروری طور پہ انسان کو زمین کا مالک بنایا،
اب وہ اس کا استعمال اچھے کام میں بھی کر سکتا ہے، برے کام میں بھی کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس جگہ پر مسجد بنا سکتا ہے، چاہے یتیم خانہ بنا سکتا ہے، چاہے تو شفا خانہ ہاسپٹل بنا سکتا ہے، چاہے تو غریبوں کے لیے کوارٹرز بنا سکتا ہے۔ یہ اچھے کام ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اس زمین پر اس زمین کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، جیسے تھیٹر بنا دیا، فلم کا تھیٹر بنا دیا اس زمین کو، یا شراب خانہ بنایا، یا جوا خانہ بنایا۔ یہ انسان کے اختیار کی بات ہے۔ جب انسان اس کو پبلک کے لیے استعمال کرے، مسجد کے لیے، عیدگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے، رفاہ عام کے کام کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی چیز وہ اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ پہلے خود مالک تھا، یعنی ٹیمپروری طور پہ، ورنہ سب سے پہلے تو مالک اللہ ہی ہے، مالک حقیقی۔ عارضی اور ٹیمپروری طور پہ جب انسان کو مالک بنایا، تو اب وہ اگر یہ چاہے تو اپنی چیز پھر سے، اے اللہ میں آپ کے لیے اس چیز کو قربان کر رہا ہوں، چنانچہ وہ اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے، اپنی عارضی ٹیمپروری ملکیت سے نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ اسی کا نام وقف ہے، اسی کا نام وقف ہے۔ اب اس کا فائدہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، لاچاروں، بیواؤں، معذوروں، اپاہجوں کو پہنچانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ایک انسان کے گھر کی فیملی ہے، پوری دنیا اللہ کی فیملی ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کی عیال ہے۔ اب اللہ کے بندوں میں جو محتاج، ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہ وقف جو چیز ہے وہ صرف زمین کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ زمین اگر دے دیا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد بن گئی۔ زمین اگر وقف کیا مردے دفنانے کے لیے، قبرستان بن گیا۔ زمین اگر دے دیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو عیدگاہ بن گئی۔ زمین اگر دے دیا یتیموں کی پرورش کے لیے، یتیم خانے بن گئے۔ یا زمین دیا ہاسپٹل بنانے کے لیے، وقف کر دیا تو اس پہ تو یہ کوئی ایک چیز نہیں، بلکہ زمین سے ہٹ کے آپ دوسری چیز بھی لے سکتے ہیں، جیسے فریج ہے، کولر ہے، کرسی ہے، حتیٰ کہ یہ کلام پاک ہے، کتابیں، آپ اس کے اوپر بعض لوگوں کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جامع مسجد کے لیے وقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو گھر نہیں لے جا سکتے، یہ مسجد کے اندر استعمال ہوگی، مسجد میں آنے والوں کے لیے یہ وقف شمار ہوگی۔ تو کتابیں، قرآن، چیزیں، یہ وقف جب کر دی جائے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ایک بات اب آئیے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں، مساجد، ان کے بارے میں ہمارے قانون کے اندر، ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہیں اور جمہوری اقدار ہیں، اس کے اندر کیا بات ہے۔ 1991 میں ایک قانون بنایا گیا تھا۔ اس قانون میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ 15 اگست 1947 کے وقت میں جس جگہ پہ مسجد ہے وہ آگے ہمیشہ کے لیے مسجد رہے گی۔ 15 اگست 1947 میں جس جگہ مسجد بنی ہوئی، مندر بنی ہوئی، گرودوارہ بنا ہوا، جو بھی عبادت ریلیجن سے تعلق رکھنے والی جو بھی چیز ہے وہ اسی میں استعمال ہوں گی، اس کی حیثیت کو بدلا نہیں جائے گا۔
اس قانون کے یعنی 1991 میں جو قانون بنایا گیا اس کے سیکشن 3 کے مطابق تمام مذہبی مقامات کو اسی حالت میں رکھا جائے گا جس حالت میں 15 اگست 1947 میں وہ شمار کی جاتی تھی، وہ استعمال کی جاتی تھی۔ مسجد ہے ہمیشہ مسجد، قانون کی بات کر رہا ہوں، اگر مندر ہے ہمیشہ مندر۔ یہ بات تو ہے مساجد کی زمین کے تعلق سے۔ اب ایک ہے وقف کا قانون، ایک ایکٹ ہے 1995 میں ایک ایکٹ کی ترمیم کی گئی، وقف ایکٹ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ہے اس 1995 کے ایکٹ کے اندر کیا ہے، اگر لمبے زمانے سے کوئی جائیداد بطور مسجد کے یا بطور درگاہ کے یا قبرستان کے استعمال میں ہے، ایک لمبے زمانے سے اگر استعمال میں ہے اور مذہبی اور خیراتی مقاصد کے لیے ہے تو اس کو وقف سمجھا جائے گا۔ استعمال میں ہے یعنی مسجد کے طور پہ، قبرستان کے طور پہ، عیدگاہ کے طور پہ، استعمال کو انگلش میں یوزنگ کہتے ہیں اور استعمال کرنے والے کو یوزر کہتے ہیں۔ تو اسی کو انگریزی میں کہا وقف بائی یوزر، وقف بائی یوزر، یعنی یہ استعمال کرنے والے استعمال کی وجہ سے یہ وقف کہلایا ہے، ایک لمبے زمانے سے ہونے کی وجہ سے۔ ابھی جو قانون پاس کیا گیا اس قانون میں وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا، وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا۔ لمبے زمانے سے آپ مسجد کے طور پہ، قبرستان کے طور پہ لیتے ہوئے آئے ہیں، لیکن وہ یوزنگ کی وجہ سے وقف نہیں ہوگا بلکہ اس کا کاغذ پیش کرنا پڑے گا۔ اب 150-200 سال پہلے سے جو مسجد بنی ہوئی قبرستان ہے اس کا کاغذ کون کہاں سے لائے گا؟ تو جب یوزنگ کی وجہ سے وقف نہیں بلکہ اس کا الگ سے کاغذ پروف دینا پڑے وقف کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر بہت ساری جائیدادیں جس کا کوئی کاغذ نہیں ہے، جس کا کوئی پرمان نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ 200-250 سال پرانے زمانے سے، نظام کے دور سے، اس سے پہلے کے دور سے وقف ہے، اب کاغذ کہاں سے ملے گا؟ تو اس قانون میں وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا۔ اب اس قانون کا ایک نقصان یہ ہے کہ خاص کر وہ علاقے جہاں ہندو انتہا پسند لوگ رہتے ہیں، خاص کر جیسے ہمارے یو پی کا علاقہ ہے، ایم پی ہے، جہاں پہ پہلے ہی سے بہت ساری مسجدوں پہ مندر ہونے کا دعویٰ، بھئی یہ مسجد نہیں ہے، مندر ہے، اور اس کے حقیقت میں کھدائی کی جائے، جس کی شروعات بابری مسجد سے ہوئی۔ بابری مسجد میں راتوں رات ایک مورتی کو لے جا کے رکھ دیا گیا اور چھپا کر رکھ دیا گیا، اور صبح ہوتے ہی یہ میڈیا میں خبر پھیلا دی گئی کہ یہاں رام جی پرکٹ ہوئے ہیں۔ مورتی پہلے ہی رکھ دی اور اعلان کر دیا گیا کہ یہاں پہ رام جی پرکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بنارس کی گیان واپی مسجد میں وضو خانے کے فوارے کو شیولنگ کہا گیا، اور وہ لمبے زمانے تک میڈیا کی سرخیوں میں رہا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے درگاہوں پہ بھگوا جھنڈے لہرائے گئے، قبرستانوں کو مسمار کیا گیا، قبرستانوں کے اوپر، قبروں کے اوپر جو چادریں ہوتی اس کو کھینچا گیا، روندا گیا۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ اب کاغذ اگر مانگا جائے گا، وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جائے گا تو بہت سارے وقف ویسے ہی نکل جائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ 1995، یہ یاد رکھیے وقف ایکٹ ہے 1995 کا، اس کے دفعہ 107 سیکشن 107 کے تحت میں اوقاف یعنی وقف جائیداد کو لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنیٰ رکھا گیا۔ لمیٹیشن ایکٹ کس کو کہتے ہیں؟ مستثنیٰ کا مطلب الگ۔ لمیٹیشن ایکٹ سے یہ وقف جائیداد کو باہر رکھا گیا کہ لمیٹیشن ایکٹ وقف جائیداد پر
لاگو نہیں ہوگا۔ اب لمیٹیشن ایکٹ کیا ہے؟ لمیٹیشن ایکٹ کا مطلب ہے کہ کسی جائیداد پر 12 سال یا اس سے زیادہ اگر کسی آدمی کا قبضہ ہے، 12 سال یا اس سے زیادہ اس پر زمین پر عمارت پر قبضہ ہے اور سامنے والے کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے اور یہ آدمی قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کو اس جگہ کا یا اس عمارت کا مالک مان لیا جائے گا۔ 12 سال یا اس سے زیادہ اگر کسی جگہ کسی کا قبضہ ہے اور سامنے والے کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو اس کو کیا مان لیا جائے گا؟ جس کا قبضہ ہے وہ نہیں مالک، جس کا قبضہ ہے۔ یہ ہے لمیٹیشن ایکٹ۔ تو پہلے سے وقف جائیداد کو لمیٹیشن ایکٹ سے باہر رکھا گیا، یعنی اگر کسی وقف پراپرٹی پہ 12 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ اگر کوئی قابض بن کے بیٹھ گیا، وہ اگر دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے تو وقف جائیداد پہ وہ لاگو نہیں ہو سکتا تھا، یعنی انہیں نہیں بول سکتا تھا، وقف جائیداد پہ انہیں نہیں بول سکتا تھا کہ یہ چیز میری ہے، کیونکہ یہ وقف کے تحت میں ہے۔ دوسرے کسی اور وقف کے علاوہ کی چیزوں میں بول سکتا، لیکن وقف پراپرٹی پہ اگر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ نہیں بول سکتا تھا پہلے۔ اب کے قانون پہ یہ لمیٹیشن ایکٹ بھی وقف پراپرٹی پہ لاگو کر دیا گیا، یعنی اگر کوئی وقف پراپرٹی پہ 12 سال یا اس سے زیادہ عرصہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اعلان کر دے کہ یہ جگہ میری ہے، یہ عمارت میری ہے، اور سامنے والے کے پاس کاغذ نہ ہو، یعنی وقف بورڈ کے پاس کاغذ نہ ہو یا اوقاف کے یہاں کوئی اس کا ثبوت نہ ہو، تو اس آدمی کو جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کو اس کا مالک، تو وقف ایسے ختم ہو گیا، وقف اس سے ختم ہو گیا۔ یہ لمیٹیشن ایکٹ کا سے مستثنیٰ تھا، اب اس کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ ہندوستان میں جیسے مسلمان بادشاہ، بہت غور سے سنیے گا، بار بار بات ریپیٹ کر کے سمجھانے میں وقت نکل جاتا ہے، آپ اگر غور سے سنیں گے آپ کے چہروں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے تیسرا نقصان یہ ہے کہ ہندوستان میں جس طریقے سے مسلمان جو بادشاہ ہیں وہ مسلمان بادشاہ، نواب، زمیندار جیسے غیر مسلموں کے لیے وقف کرتے تھے، غیر مسلم راجا، غیر مسلم حکمران مسلمانوں کو بھی کچھ زمینیں، عمارتیں وقف کرتے تھے مسجد پڑھنے کے لیے، بادشاہ نے دے دیا، تو اب خیراتی کاموں کے لیے زمین دے دیا۔ اب یہ جو قانون بل پاس ہوا ہے اس کی روشنی میں غیر مسلم نے دی ہوئی وقف ختم کر دیا گیا کہ اس کی طرف سے آئے ہوا وقف وہ وقف کے اندر شمار نہیں ہوگا، یعنی غیر مسلم مسلمان کے لیے زمین گفٹ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا وہ وقف شمار نہیں ہوگا۔ یہ ایک نقصان ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے یہ مختلف جو ہے اوقاف ہیں، مسلمانوں کا ایک وقف ہے، ہندوؤں کا ایک وقف ہے، سکھ لوگوں کا ایک وقف ہے، یہ سب کے لیے یکساں قانون نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ایک امتیاز مسلمانوں کو الگ اس کے اندر شمار کیا گیا۔ کیسے؟ یہ قانون ہندو وقف، سکھ وقف اور مسلم وقف کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہندو اینڈومنٹ جو ہندو اوقاف کی شکل میں ہے، ہندوؤں کی پراپرٹی جو اوقاف میں ان کے شمار ہوتی ہے، اس کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ ان کے ہندو اوقاف کا وقف بورڈ کا، یعنی ہندوؤں کے وقف بورڈ کا ہر رکن اس کے کمیٹی کا ہندو ہونا ضروری ہے۔ جیسے کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹک میں اسے قانون کی شکل میں بھی موجود ہے کہ وقف کا انتظام، ہندوؤں کے اوقاف کا انتظام صرف ہندو ہی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی گرودوارا پربندھک کمیٹی جو سکھوں کی کمیٹی ہے، تو گرودوارے کے جو کمیٹی ہے اس کے ارکان بھی لازمی طور پر سکھ ہی ہوں گے، سکھ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو بل پاس کیا گیا تو اس کے اندر یہ بات شامل کی گئی کہ مسلم وقف بورڈ کی انتظامیہ میں کم سے کم 2 غیر مسلموں کی نمائندگی
لازم ہے، یعنی 2 بڑے آفیسر ہوں گے جو وقف بورڈ کے اندر شامل رہیں گے، غیر مسلمانوں کے وقف بورڈ کے ممبر ہوں گے۔ پہلے وقف بورڈ میں یہ چیز ضروری تھی کہ وقف بورڈ کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا، پہلے یہ بات ضروری تھی۔ اب کے قانون میں اس کو ہٹا دیا گیا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے وقف بورڈ کی سفارش پہ، یعنی جو وقف بورڈ کی جو کمیٹی ہے اس کی سفارش پہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا انتخاب ہوتا تھا، سلیکشن ہوتا تھا۔ اب یہ وقف بورڈ کے ممبروں کے پاس وہ اختیار نہیں ہوگا، حکومت جس کو بٹھائے گی وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا، حکومت جس کو بٹھائے گی وہ اس کا آفیسر بنے گا۔ پہلے سینٹرل وقف کونسل میں ایک غیر مسلم رکن ہو سکتا تھا، اب ان کی تعداد کونسل کے ممبروں کی غیر مسلموں کی 1 کے بجائے 13 کر دی گئی کہ سینٹرل وقف کے اندر 1 نہیں بلکہ 13 ممبر غیر ہو سکتے ہیں۔ پہلے ریاستی وقف بورڈ میں، اسٹیٹ لیول پہ جو وقف بورڈ ہے اس کا 1 غیر مسلم چیئرپرسن ہو سکتا تھا، باقی سب مسلمان ہوتے تھے، اور اس کا انتخاب بھی بورڈ ممبر کرتے تھے، مسلمانوں کے جو وقف بورڈ کی کمیٹی وہ کرتے تھے۔ اب اسٹیٹ لیول پہ جو وقف بورڈ ہوگا اس میں 7 ارکان غیر مسلم ہو سکتے ہیں، پہلے 1 تھا، اب اسٹیٹ لیول پہ 7 ارکان غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کون ہوں گے 7؟ وقف بورڈ نہیں کرے گی بلکہ ریاستی اسٹیٹ گورنمنٹ سلیکشن کرے گی کہ کون ہوں گے وہ 7 غیر مسلم ممبر، یہ اسٹیٹ حکومت کرے گی۔ یہ جو ہے اتنی خطرناک صورتحال ہے۔ تیسرے نقصان یہ ہے اس قانون سے کہ نئے اوقاف کو روکنے کی کوشش کی گئی، نئے وقف نہ ہو، اس کے لیے غیر مسلم مسلمانوں کے لیے زمین وقف نہیں کر سکتا، یہ بات ابھی پہلے بھی آئی، میں نے ایکٹ کے تحت آپ کو سمجھایا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے لیے زمین وقف نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا۔ ایسے ہی مسلمان بھی اگر وقف کرنا چاہے کم از کم 5 سال سے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی نیا مسلمان ہوا، آدمی 1 سال 2 سال ہوا اور وہ وقف کرنا چاہ رہا تو نہیں کر سکتا، 5 سال کم از کم وہ مسلمان بن کر رہے، پھر اس کے بعد میں وہ وقف کرے تو اس کو درست مانا گیا۔ ایک نقصان کہ وقف کو اس قانون کے تحت میں کمزور کر دیا گیا، اس قانون کے تحت وقف کو کمزور کر دیا گیا۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے ایک وقف کو اوور رائڈنگ ایکٹ کے تحت یہ شمار ہوتا تھا، وقف جو شمار ہوتا تھا اوور رائڈنگ ایکٹ کے تحت شمار ہوتا تھا۔ دیکھیے قانون 2، ایک جنرل قانون، ایک اسپیشل قانون، جب 2 قانونوں میں ٹکراؤ ہو، جنرل اور اسپیشل قانون میں اگر ٹکراؤ ہو تو اسپیشل قانون کو ترجیح دی جاتی تھی، اسپیشل قانون کو ترجیح دی جائے گی، یہ رول ہے، انڈیا کا رول ہے یہ کہ ایک قانون کا ٹکراؤ دوسرے قانون سے ہو، ایک جنرل قانون ہے اور ایک اسپیشل قانون ہے، تو دونوں کے ٹکراؤ کی صورت میں جنرل قانون کو چھوڑ کر اسپیشل قانون کی گویا کہ اختیار ہوتا۔ تو اوور رائڈنگ ایکٹ یہ اسپیشل قانون کا نام ہے۔ وقف بورڈ پہلے وقف مسلمانوں کی جو پراپرٹی ہے یہ اوور رائڈنگ ایکٹ کے تحت شمار ہوتا تھا۔ اگر کبھی کسی وقف کی زمین کے بارے میں کسی اور قانون سے اگر ٹکراؤ ہوتا، وقف کے قانون کو بڑھوتری ہوتی تھی، لیکن اب وقف کے ایکٹ کو اوور رائڈنگ ایکٹ سے نکال دیا گیا، جنرل بنا دیا گیا، اسپیشل قانون کے تحت اب وقف بورڈ نہیں رہا، تو اس لیے اس سے وقف بورڈ جو ہے کمزور ہو گیا۔ اب بہت سارے غلط سلط باتیں بھی پھیلائی گئی ہے، بہت ساری غلط سلط باتیں بھی پھیلائی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ وقف بورڈ کسی بھی جائیداد پر وقف کا دعویٰ کرے تو وہ وقف بن جاتی ہے، یہ بات پھیلائی گئی میڈیا کے ذریعے
آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے کہ یہ افواہ اڑائی گئی کہ وقف بورڈ اگر کسی بھی زمین کے بارے میں اگر آواز اٹھا کر کہہ دے کہ بھئی یہ وقف کی پراپرٹی ہے تو ہندوؤں کو چھوڑ دینا پڑے گا، وہ وقف ہو جاتا ہو، یہ افواہ پھیلائی گئی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات کہ وقف جب کوئی آدمی کرے اپنے زمین تو اس کا مالک ہونا، جائیداد کا مالک ہونا ضروری ہے، اور اپنے ملکیت کے پراپرٹی کے جس کو وہ وقف کر رہا ہے اس کے جو دستاویزات ہیں وہ سب لے جا کر وقف بورڈ میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ پہلے اگر کوئی وقف کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا طریقہ کہ وہ وقف بورڈ میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عوام کو اعتراضات داخل کرنے کے لیے ایک نوٹس جاری کی جاتی ہے وقف بورڈ کی طرف سے کہ بھئی فلاں آدمی اپنی فلاں پراپرٹی وقف کرنا چاہ رہا ہے، اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو بتائیں۔ یہ جو ہے پھیلائی جاتی ہے، نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکومت ایک سروے کمشنر مقرر کرتی ہے جو زمین کی جانچ کرتی ہے، آتی ہے زمین کی دیکھتی ہے کہ یہ جو کاغذات ہیں یہ زمینیں برابر ہے نہیں، وقف کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے بعد اس جو ہے سروے کمشنر کے رپورٹ کے بعد وقف بورڈ ایک اعلان ریاستی گزٹ میں شائع کرتی ہے، ریاستی گزٹ کے اندر شائع کرتی ہے، اور اس کے ریاستی گزٹ کے شائع کرنے کے بعد 1 سال تک ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے، 1 سال تک وقف ٹریبیونل میں آبجیکشن کا موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس جائیداد کے اوپر اگر کوئی آبجیکشن کرنا چاہے، نوٹیفیکیشن کے بعد اگر کوئی آبجیکشن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو کوئی پراپرٹی وقف کے اندر شامل ہونے کے لیے اتنا پروسیس ہے، کوئی پراپرٹی وقف بورڈ کے اندر شامل ہونے کے لیے اتنا پروسیس ہے کہ اپنے زمین کے کاغذات لے جا کر دو، پھر سروے کمشنر آئے اور پھر ریاستی گزٹ میں وہ شائع کیا جائے، پھر اس کے بعد 1 سال تک کا موقع ہو کہ اگر کوئی آبجیکشن کرنا چاہے تو کر سکے۔ تو لیکن افواہ سے اڑا دی گئی کہ وقف بورڈ اگر کہہ دے کہ بھئی یہ زمین جو ہے وقف کی ہے تو وقف ہو جاتی، کوئی بھی کیا بھی نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی کے اندر ایک افواہ یہ بھی اڑا دی گئی، اسی لیے پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں وہ 6 لاکھ ایکڑ پر ہیں، 6 لاکھ ایکڑ پورے انڈیا لیول پہ 6 لاکھ ایکڑ جو ہے گویا وقف پراپرٹیز ہے مسلمانوں کی۔ اب آئیے سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ ہے، اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں تمام وقف جائیدادوں کا مجموعی رقبہ جو مسلمانوں کے اوقاف ہیں 6 لاکھ ایکڑ ہے، جبکہ ہندوؤں کے اوقاف اگر صرف 2 اسٹیٹوں میں دیکھے جائیں، یعنی تمل ناڈو اور آندھرا پردیش، یہ 2 اسٹیٹوں میں اگر دیکھے جائے تو صرف تمل ناڈو میں 4,78,000 ایکڑ ہے ہندوؤں کے اوقاف، انڈیا لیول پہ مسلمانوں کے 6 لاکھ، اور تمل ناڈو میں صرف ہندوؤں کے اوقاف کتنے؟ 4,78,000، آندھرا پردیش میں 4,68,000 ایکڑ ہندوؤں کے اوقاف ہے۔ 2 اسٹیٹوں کو ملانے سے 9,40,000 ایکڑ زمین ہندوؤں کے اوقاف کی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے اوقاف کی پورے انڈیا لیول پہ صرف 6 لاکھ ہے۔ اور افواہ ایسی اڑا دی گئی کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے بہت زیادہ یہ پراپرٹیز ہیں اور اوقاف ہیں۔ اب دوسری افواہ یہ اڑائی گئی کہ وقف بورڈ اگر دعویٰ کر دے تو اس کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کہیں بھی اس کے بارے میں سنوائی نہیں ہو سکتی، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر وقف جائیداد کے بارے میں کوئی بھی ایشو ہو کہ وقف بورڈ اگر کہے کہ یہ زمین ہماری ہے اور سامنے والا کہے نہیں تو میری ہے، تو اب یہ جو کارروائی ہے یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اگر سامنے والا جس کے خلاف بات جا رہی ہے وہ اگر اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے،
سپریم کورٹ میں اگر چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے. افواہ ایسی اڑا دی گئی کہ بھئی اگر اعلان کر دے وقف بورڈ کہ اگر یہ زمین وقف کی ہے تو وقف ہو جاتا، اس کو کہیں بھی اس کی سنوائی نہیں ہو سکتی، مسئلے کا حل نہیں ہے. تو یہ غیر غلط چیزیں جو ہے بنیاد بنا کے اور غلط الزامات اور ڈھنڈورا پیٹ کے یہ مسلمانوں کے اوقاف جو پورے انڈیا لیول پہ صرف 6 لاکھ ایکڑ پر مشتمل ہے، اس کے اندر بھی کمی کرنے، وقف کو کمزور کرنے، اور یہ ساری جو صورتحال ہے، تو اس صورتحال میں یہ ساری چیزیں کیوں بتائی گئی جمعے کے پلیٹ فارم سے، جامع مسجد کے ممبر و محراب سے؟ اس لیے بتائی گئی کہ ہمارے ایک ایک مسلمان کو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا معلوم ہونا، خالی افواہوں پہ دھیان نہیں دینا، میڈیا کی خبریں سن کے، نیوز سن کے، سوشل میڈیا پر یہ وہ پڑھ کے، کلپس دیکھ کے مائنڈ ڈسٹرب ہے، کیا ہے کہ کیا نہیں کی، انہوں ایسا بول رہے ہیں، انہوں ایسا بول رہے ہیں. یہاں اس لیے بتایا گیا کیا چیز کیسی ہے وہ آپ کے علم میں آئے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور مسلمانوں کا کتنا نقصان ہے اس کے اندر، مسلمانوں کے دین کا کتنا نقصان ہے، ان کی آزادی کا کتنا نقصان ہے، ان کے قبرستانوں کا، ان کی درگاہوں کا، ان کے مزاروں کا کتنا نقصان اس قانون کے تحت جو ہے ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہم سب کو اس کی نزاکت کا احساس ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اب پاور میں ہیں جو مسلمانوں کا برا چاہنے والے، نقصان پہنچانے کی سوچ رکھنے والے، جی پاور میں ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم یوں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے صاحب جو ہو رہا وہ ہونے دو اور خاموش بیٹھو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہیں اب کیا بھی نہیں ہو سکتا، اب جو ہو گیا سب ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو ہو سکتا، جو بن پڑ سکتا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کام کرے. قانون کے دائرے میں، جی جمہوریت اور سیکولر ملک ہے، ہر آدمی کو آزادی رائے کا حق ہے، تو اس دائرے میں رہتے ہوئے جو کر سکتا ہے، جو بن پڑے وہ کرے. اگر چڑیا کہے کہ میرے چونچ کے پانی سے ابراہیم کی آگ کیسے بجھ سکتی ہے اور وہ پانی نہ لائے تو یہ اس کی کمی ہوتی، لیکن ایک چڑیا کی عقل بھی یہ تھی کہ میرے حصے کا کام میں کروں، میں جتنا کر سکتی ہوں وہ کروں، آگے مالک اللہ ہے. واقعی مالک اللہ ہے کہ اللہ نے ابھرتی ہوئی، جلتی ہوئی، آسمان کو چھوتی ہوئی بلندیاں پرواز کرتی ہوئی آگ سے کہا، اے آگ تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر. آگ ٹھنڈی ہو گئی صاحب. جی ساری دنیا، نمرود کی طاقت لگ گئی، حکومت لگ گئی آگ لگانے اور آگ بجھانے کے لیے. رب کی ایک امر کن فیکون کا مالک ہے وہ. آدمی مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ پورے انڈیا لیول پہ جو اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے اور شروع سے ہینڈل کر رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ، اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس بورڈ کے اندر اہل حدیث بھی ہیں اور جو ہے جماعت اسلامی بھی ہے، اور اس کے اندر ہمارے دیگر جتنی تنظیمیں، جتنی جماعتیں، کل جماعتی یہ ایک تنظیم مشترکہ اور پورے انڈیا لیول پہ. اب اس وقت میں جب لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس ہو کے اور صدر جمہوریہ کی دستخط ہو گئی، اب مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے، اس قانون کو چیلنج کیا ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی یہ مقدمہ چلتا رہے گا، لیکن اس وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہدایات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ کوئی یہ سب مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے
اب مسلم پرسنل لا بورڈ نے 10 اپریل سے، آج کیا ہے 11 اپریل، 10 اپریل سے ایک مہم شروع کی، وقف بچاؤ تحریک، وقف بچاؤ آندولن۔ اس کے تحت میں 10 کام کرنے کا تقریباً فیصلہ کیا کہ 10 کام کرنے ہیں، اور ان 10 کاموں کے تحت میں ہم جمہوری ملک میں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایسا نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچائیں، یا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے، نہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی حکمت مصلحت کے ساتھ ہم کو اپنی لڑائی لڑنی ہے۔ وقف ہے تو مسجدیں ہیں، وقف اگر نہیں ہے، نہ مسجد نہ قبرستان نہ عیدگاہ اور نہ کوئی اور زمین۔ اس کے لیے آدمی اپنی زمین کی لڑائی خوب لڑتا ہے کہ بھئی میری زمین ہے، کورٹ میں مسئلہ چل رہا، لیکن پورے مسلمانوں کا، ملت کا مسئلہ ہے، اس لیے ایک متحد پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے مسلمانوں کو، اور یہ کمزوری کی، بزدلی کی، کاہلی کی، سستی کی، لاپرواہی کی، کام چوری کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیا بھی نہیں ہو سکتا، مایوس ہو جا رہے ہیں اور ہمت ہار جا رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے وہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ وہ 10 چیزیں جو وقف بورڈ نے، یعنی مسلم پرسنل لا بورڈ نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔